السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آپ کے سامنے 4 طرح کے کام پیش کیا گیا تھا۔ جو لوگ کرونا وائرس سے محفوظ ہے یا عالمی وبا سے محفوظ ہے، ان کے لیے 4 کام پیش کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے کہ وہ کثرت سے اللہ سے دعا کریں بلاؤں اور مصیبت سے محفوظ رہنے کے سلسلے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت بخش رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے بچے رہے، اسی طرح تمام کبیرہ گناہوں سے دور رہے، بچا رہے۔ 5ویں بات اس ویڈیو میں بتایا جائے گا وہ ہے کہ کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہے، خوب دعا کریں۔ دیکھیے، نہ تو آپ، نہ میں، نہ دنیا کی کسی اور انسان گناہ سے بچا ہوا ہے، بلکہ سب گناہ گار ہیں۔ سب گناہ گار ہونے کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہر ایک گناہ گار ہیں۔ خاطئ نہیں کہا، خطا کہا، یعنی کتنوں ہی گناہ کر لیتا ہے، کتنے ہی گناہ انجام دے دیتا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن ان تمام گناہ گاروں میں وہ شخص بہتر ہے، افضل ہے، جو ایک گناہ ہونے پر بار بار کثرت سے توبہ کرتا ہو۔ تائب نہیں کہا، توابون کہا ہے، کثرت سے توبہ کرنے والا۔ تو گناہ اگر ہو جائے تو کثرت سے توبہ کرنا چاہیے۔ گناہ سب سے ہی ہوتے ہیں، تو گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ گناہ ہونے کے بعد پھر انسان ندامت اور شرمندگی اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع، اللہ تعالیٰ سے معافی، اس گناہ کے نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ انسان سے گناہ ہو جائے یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا، تو گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ پر وہ اڑ جائے، گناہ پر مصر ہو، بار بار گناہ کو کرتے رہے، یہ غلط ہے۔ ایسے شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ لیکن گناہ اگر ہو جائے اتفاق سے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور گناہ نہ بھی ہو تب بھی ہمیں توبہوں کا کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ، دن میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے سلسلے میں روزانہ پابندی کے ساتھ استغفار کریں، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، معافی مانگنے والے، استغفار کرنے والوں کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم اگر استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، کہ بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت میں اور محفوظ معمون رہتا ہے، بچا رہتا ہے، جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتا ہے۔ تو آپ اگر اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو ممکن ہے کہ یہ جو وبا ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، اس سے بھی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو آپ کثرت سے گناہوں کی معافی مانگیں، اس کو ہنسی مذاق نہ بنائیں، اور موبائل میں اپنا وقت کم سے کم گزارنے کی کوشش کریں۔ زیادہ وقت عبادتوں میں، نماز میں، ذکر و اذکار میں اور استغفار میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں گزاریں۔ لیکن ان کاموں کو چھوڑ کر موبائل میں اپنا وقت ہرگز نہ لگائیں۔
اپنے آپ کا خیال رکھے، اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں موبائل کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے توبہ کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بخش دے، ہمیں معاف فرمائے اور اپنی جنت ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔